آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ معتمد کے دوران میں معتمد باللہ جو خلیفہ عباسی تھا اور بڑا ملعون آدمی تھا، ام، حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد کے گھر رہتے تھے. ان کے والد گرامی حضرت امام ہادی علیہ السلام تقریباً سنہ 234 یا 232 اس طرح وہ مدینے سے ہجرت کر کے جلاوطنی کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، تبعید کے لیے بلایا گیا تھا ان کو سامرا، اور وہاں پہ ان کا گھر ہے اور آج تک وہ گھر محفوظ ہے. ان کے گھر میں جیسے عرب میں ہوتا ہے، عراق میں یہ کافی یہ شائع بات ہے. وہ عراق کی وہ شہریں جو دریا کے بالکل قریب نہیں ہیں، دجلہ و فرات کے قریب نہیں ہیں، وہاں پہ کس چیز کا رواج ہے؟ سرداب کا رواج ہے، یعنی بیسمنٹ. سرداب یعنی بیسمنٹ. گھر میں بیسمنٹ ہوتا ہے. اب اردو میں مجھے نہیں معلوم سرداب کو کیا کہیں گے، بیسمنٹ کو کیا کہیں گے. وہ گھر کا وہ حصہ جو کھدائی کر کے ایک طبقہ یا دو طبقہ زمین کے نیچے بنایا جاتا ہے. اور کیونکہ عراق میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے، گرمی نہایت شدید ہوتی ہے، جیسے آپ کے پاکستان میں ملتان میں یا مثلا لاہور میں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے، اسی طرح عراق میں بھی اسی جیسا یا اس سے شاید زیادہ بہت شدید گرمی پڑتی ہے اور خشک قسم کی گرمی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سرداب میں چلے جائیں، بیسمنٹ میں چلے جائیں، بالخصوص وہ بیسمنٹیں جو زیادہ نیچے ہوتی ہیں، تو وہ ایک اس کو آج کے دور میں جیو تھرمل بولتے ہیں نا، کہ زمین خود بہترین انسولیشن ہوتا ہے. زمین کی وجہ سے زمین کے دل میں آپ جائیں تو ایک مثلا آپ اگر زمین میں کچھ کھدائی کریں نا 3 فٹ کے بعد، اس کے بعد درجہ حرارت بہت مناسب رہتی ہے. درجہ حرارت نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے. تو وہاں پر درجہ حرارت کافی معتدل ہوتا ہے. یعنی اگر باہر کی ہوا وہاں پر آپ سمجھے 45 درجہ سینٹی گریڈ ہے یا 50 درجہ سینٹی گریڈ ہے، تو وہاں پر آپ کو 27 28 اس طرح کا بہت ہی مناسب حرارت ملے گا آپ کو. تہخانہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہاں پہ بہت رواج ہے. تو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جب عراق میں رہتے تھے تو ان کے گھر میں سرداب تھا، اور وہاں پہ لوگ جاتے تھے، یعنی اہل خانہ جاتے تھے وہ عبادت کے لیے یا گرمی سے بچنے کے لیے. تو یہ کتاب الخرائج والجرائح الجزء الثانی، چھاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، تالیف ہے ہمارے بہت عظیم محدث قطب راوندی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 942 میں، یہاں پہ یہ اس کا واقعہ کتاب غیبت توسی میں بھی ہے. یہ کتاب الغیبہ ہے جناب توسی رحمہ اللہ کی، چھاپ مکتبۃ نینوا. یہاں پر صفحہ نمبر 139 میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حدیث و رشیق، یہ وحدث عن رشیق، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا. بحار الانوار میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے، صاحب بحار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 51 میں، یہ صفحہ نمبر 51 ہے آپ کی خدمت میں. اور یہاں پر بھی حدیث نمبر یہاں پہ 36 ہے. اچھا، واقعہ یہ ہے کہ معتمد نے اپنے کچھ بہت ہی جو اس کے کمانڈو تھے، بہت ہی اس کے جو قابل جنگجو تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور نہایت چابکی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ چلے جاؤ سامرا، اور ان کو ایک مکان کا نشانی بتا دیا. اس مکان کا ایڈریس یہ ہے، وہاں پہ چلے جانا، وہاں پہ جاؤ گے تو وہاں پہ ایک کالا غلام ہوگا، وہاں پہ تم زبردستی کر کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کسی کا پرواہ نہ کرنا، دروازہ توڑنا پڑے جیسا بھی ہے، تم اندر چلے جاؤ، اور وہاں پہ تمہیں جو شخص ملے گا اس کا سر قلم کر کے مجھے لے کے آؤ. تو یہ لوگ چلے گئے تھے. دوسری روایات میں ہے کہ ان کا ایک بہت بڑی فوج ان کا بھیجا تھا، مثلا بہت سارے سپاہی، 50 100 جتنے ہوئے ہوں گے، عدد نہیں معلوم، لیکن بہت سارے سپاہی اس نے بھیجے تھے. تو انہوں نے بھیجا، گئے تھے کہ امام علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. تو وہاں پہ وہ شخص کہتا ہے، راوی کہتا ہے، وہ خود وہ سپاہی تھا، کمانڈو میں سے تھا، کہتے ہیں ہم گھر کے گئے، وہی نشانی جو معتمد نے بتایا تھا، دروازہ ہم کھول کے اندر چلے گئے، وہاں پہ ایک کالا غلام تھا بیٹا تھا. ہم نے کہا کہ اس گھر کا مالک مکان کہاں ہے؟ اس نے کہا
ہم نے پوچھا اس گھر کا مالک مکان کون ہے؟ اس نے کہا ہماری طرف توجہ ہی نہیں دی، اس نے غلام نے بالکل ہماری طرف دیکھا بھی نہیں اس کو، اس نے کہا اس گھر کا مالک مکان وہی جو اس گھر کا مالک مکان ہے۔ تو ہم نے کہا یہ عجیب بات کر رہا ہے، تو ہم زبردستی سے اندر گئے، کمروں کے اندر دہلیز سے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بہت عظیم مکان ہے، ایک وہ بہت خوبصورت پردہ ہے وہاں پر، ایسا اتنا خوبصورت پردہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پردہ ہم نے ہٹایا، دیکھا کہ اس کے پیچھے پانی ہے، یعنی پانی کا جیسا تالاب ہے، اور اس کے تالاب کے اوپر آ، اس طرف ایک جانماز ہے، جانماز پانی کے اوپر بچا ہوا ہے، اور ایک شخص وہاں پہ بہت خوبصورت شخص وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنے نماز میں غرق ہیں، وہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ تو کیونکہ بادشاہ کا حکم یہی تھا کہ ہم ان کو قتل کر کے لے کے آئیں، تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگا دی تاکہ گزر کر ان تک پہنچ جائیں، ان کو قتل کرو۔ لیکن جو ہے اس نے پیر تالاب میں ڈال دی تو وہ غرق ہونا شروع ہو گیا۔ تالاب گہرا تھا، اس کو تیرنا بھی شاید آتا تھا یا نہیں آتا تھا، بہرحال وہ غرق ہونا، اس ہاتھ پیر مارنے لگا اور بہت مشکل سے ہم نے اس کی جان بچا کے نکال دی۔ دوسرا شخص جو میرے پاس دوسرا سپاہی تھا وہ چھلانگ لگا دیا اس نے کہ میں جاؤں گا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو اس کو ہم نے مشکل سے نکال دیا۔ جب مشکل سے نکال دیا تو ہم واپس آئے، ہم نے بہت معذرت کی، جو شخص نماز پڑھا تھا اس نے بہت معذرت کی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ جو بھی ہیں ولی اللہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم آپ کے یہ، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں آپ معاف کرتے ہیں۔ تو وہیں سے واپس آ گئے، سیدھے واپس آ گئے بغداد۔ بغداد جب واپس آئے تو معتمد نے کہا تھا کہ تم جب بھی وقت پہنچ جاؤ واپس تو میرے پاس، سیدھا میرے پاس آ جانا۔ تو ہم سیدھا گئے تھے معتمد کے پاس، معتمد نے اپنے جو گارڈز وغیرہ تھے ان کو بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ جب آ جائیں ان کو روکنا نہیں، میرے پاس آنے دو۔ تو ہم رات کو سیدھے اس کے پاس گئے، تو معتمد نے ہم سے پوچھا کہ تم نے سر کاٹ کے لے آئے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو پورا واقعہ سنایا کہ ہم سے نہیں ہو سکا، ہم بالکل اس شخص تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو معتمد نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عباس کا بیٹا نہ ہوں، اور میں عباس کا بیٹا نہ ہوں، یعنی میں حرام زادہ ہوں، اگر تم نے کہیں نقل کیا تو میں تمہاری سر قلم نہ کر دوں، تمہارا سر قلم نہ کر دوں، تو میں عباس کے اولاد سے نہ ہوں۔ تو وہ راوی کہتا کہ تو ہم نے وعدہ کیا ہم کہیں نقل نہیں کریں گے اس بات کو، تو جب تک وہ زندہ تھے معتمد تو ہم نقل نہیں کرتے تھے اس بات کو، جب وہ مر گیا تو پھر ان لوگوں نے نقل کیا۔ تو پھر معتمد نے پھر فوج بھیجا ان کو پکڑنے کے لیے، جب وہ فوج بھی بہت سارے آ گئے، گھر میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ سرداب میں ہے، وہ سرداب میں ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ تو فوج کا جو کمانڈر تھا اس نے واقعہ اس کو دیکھا تھا کہ پہلے ایک دفعہ وہ سپاہی گئے تھے، وہ تالاب ہے وہاں سے وہ تالاب پار نہیں کر سکے، تو وہ انہوں نے یا جو بھی تھا وہ سرداب میں جو بھی وجہ تھا وہ داخل نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہم یہیں پہ وہ انتظار کریں گے کہ وہ سرداب سے نکل جائیں، وہ سرداب سے نکل جائیں۔ تو انتظار کرتے 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 فوجیوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان سرداب سے نکل آیا، اور ان کا جو کمانڈر تھا وہاں پہ کڑا اس کی طرف دیکھ رہا، اس نوجوان وہ چلے گئے وہاں سے۔ تو تو جب بات ختم تو فوج انتظار کر رہی ہے کہ ان کا کمانڈر کچھ حکم دے دے، کمانڈر کچھ کہہ نہیں رہا۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو کمانڈر نے کہا کہ یہ جو شخص ہے سرداب سے نکل نہیں رہا، چلو اس کو پکڑنے کے لیے نکل جاؤ۔ فوجیوں نے کہا وہ تو نکل کے ادھر سے چلے گئے۔ اس نے کہا تو تم نے پکڑا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ دیکھ رہے تھے، آپ خود کھڑے تھے، آپ نے بولا نہیں کچھ کہ ان کو پکڑ لو، وہ تو چلے گئے۔ تو اس نے کہا میں نے تو دیکھا بھی نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو ایک اور بھی واقعہ یہ ہوا کہ وہ ان کے معتمد نے پھر فوج بھیج دیا ان کو پکڑنے کے لیے، سلام اللہ علیہ، اور وہ سرداب میں چلے گئے تھے۔ تو سرداب کی دیوار پہ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، سرداب کا دیوار کھل گیا اور وہ وہاں پہ وہ غائب ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر فوجیوں کو وہ نہیں ملے، وہ چلے گئے۔ شیعوں کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سرداب میں غائب ہوں گے، وہ یعنی فوجیوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی کہ وہ ان کو ہاتھ لگ جائے، انہوں نے دیوار پاڑ دی اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ اب کہاں چلے گئے؟ ان کے آنکھوں سے غائب ہو گئے کہیں اور۔ اللہ کے معجزات ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں بچایا، ان کو بھی بچایا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سرداب میں ہیں، اور بہت سارے لوگ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے
ان کے غیبت صغریٰ میں ان کے نواب تھے، ان کی ملاقات ہوتی تھی، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ سرداب میں رہتے ہیں. یہ بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے. لیکن یہ جماعت مخالفین کے ہاں ان کے کتب میں، جب آپ ان کے کتب تاریخ میں جاتے ہیں، کتب تراجم میں جاتے ہیں، وہ اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے.